اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کی تقریبات اور محافل کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ARYQ-TV الحمدللہ تمام الیکٹرانک میڈیا میں یہ واحد چینل ہے کہ جو اہل اللہ کے اعراض پر اس قسم کے متواتر پروگرام پیش کرتا ہے اور بھرپور انداز میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتا ہے ایسی ہستیوں کے لیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہیں، ہمارے ساتھ علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، ثناءخواں حضرات بھی ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بر صغیر پر مختلف سلاطین، مختلف حکمران اور مختلف بادشاہان وقت نے اپنے اپنے دور میں وقت گزارا اور چلے گئے۔ آج بہت سوں کے لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم، نہ ان کے والدین کے ناموں سے آج آگہی ہے، نہ ان کے مزارات یا ان کے مقبرے کہاں ہیں، لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ لیکن ایک ہستی نے اس تمام خطہ زمین پر رہنے والوں کے دلوں پر حکومت کی، اور دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جن کا مزار مبارک جو ہے اجمیر شریف میں ہے، اور ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر میں اگر اجمیر شریف کی کوئی شناخت ہے تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے سبب ہے، کہ جو مرکز انوار و تجلیات ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور خواجہ صاحب سے محبت کے تحت اجمیر کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے۔ تو میں چلتا ہوں اپنے ہمارے جو پینل میں ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ماشاءاللہ ماسٹر سمیر عبد القادر ملک صاحب اور محمد زبیر اسحاق تشریف فرما ہے، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آپ جانتے ہیں آغاز ہوتا ہے، اور یہ محفل ہے، اور محفل کا جب بھی آغاز ہوا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف و توصیف سے، میں ملتمس ہوں ماسٹر سمیر سے کہ اللہ رب کریم کی شان میں حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتے ہیں صدا یہ چشم نو، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم ہے بد سے غرق گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، بد سے ہر ایک گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم
یکم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا کیونکہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شعر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شعر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماسٹر سمیر سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بھی جب ہم واقعات پڑھتے ہیں، پھر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور دیگر ہم جن اہل اللہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی توصیف کی، اور ظاہر قرآن کریم سے ہی وہ تمام چیزیں لے کر ایک بندہ مومن جب اللہ سے اس کا کرم طلب کرتا ہے تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں ریس بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سب کو تخلیق فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بے شک، اور ہم پہ اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے، شکر المنعمی واجب، کہ منعم کا، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سب اگر ساری زندگی شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔
تو پھر بھی لیکن ہمیں حکم ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کا، تو لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ جتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کریں، اس کی تسبیح بھی بجا لائیں، تحمید بھی کریں، تقدیس بھی کریں، جو ہم سے شریعت کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، اور خود قرآن و سنت میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور ہم کیوں نہ کریں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان چیزوں کی نہیں سمجھتے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں تسبیح بھی دو طرح کی ہے، ایک تسبیح ہے تسبیح حالی، اور ایک تسبیح ہے تسبیح مقالی۔ تسبیح مقالی یہ ہے بول کر تسبیح کرنا، اور تسبیح حالی یہ ہے کہ زبان سے تو نہیں بول رہے لیکن حالت دلالت کر رہی ہے، جسے زبان حال کہتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر شے زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہی ہے، وحدانیت کو بھی بیان کر رہی ہے، توحید کو بھی بیان کر رہی ہے۔ وہ عرب شاعر نے کہا تھا فی کل شیء لہ آیا تدل علی انہ الواحد، اور کائنات کی ہر شے میں نشانی ہے جو اس پہ رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا خالق، صانع، کریٹر وہ ایک ہی ہے۔ تو اس آیت میں تسبیح سے مراد کون سی تسبیح ہے؟ تو مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہے، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ جناب تسبیح حالی تو ہے ہی ہے لیکن تسبیح مقالی بھی مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ آیت کا اگلا جز دیکھیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ تو ہم جو چیزوں کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے وہ کون سی تسبیح ہے؟ وہ تسبیح مقالی ہے۔ تسبیح حالی کو تو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تسبیح حالی بھی کرتی ہے ہر چیز اللہ کی، تسبیح مقالی بھی کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب جو یہ چیزیں تسبیح مقالی بھی کر رہی ہیں حال کے ساتھ ساتھ، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے کتنا تسبیح مقالی میں مشغول ہونا چاہیے، کتنا اس میں مصروف ہونا چاہیے، اندازہ لگا لے، اور کس طرح اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے نا۔ قرآن میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ذکر بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اور جتنے صوفیہ صافیہ تھے، بالخصوص خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ نے خلق خدا کی زبان پہ ان کے نام کے چرچے جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے اللہ 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 حق 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 کی صدائیں لگائی ہیں، تو اللہ نے لوگوں کی زبانوں پہ خواجہ 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 غریب نواز غریب نواز غریب نواز کے نعرے جاری کر دیے۔ کیا کہنا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم کے مصداق جو ہستیاں ہیں ان میں یہ اللہ والے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے گزرے، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج 800 سال کم نہیں ہوتے۔ اگر 800 دن بھی ہو جائے نا، لوگ نام بھول جاتے ہیں، لوگ یہ بھول جاتے ہیں وہ فلاں شخص رہتا کہاں تھا۔ آج 800 سال 8 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی تقریبات جاری ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، محفل نعت اور منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہتمام ARY QTV کی جانب سے، اور ARY QTV جس طرح اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح ان کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، جس طرح ان کے تمام زندگی کی خدمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعزاز اور یہ شرف کسی اور الیکٹرانک میڈیا میں کسی کے حصے میں نہیں آتا، جیسے کہ ARY QTV اپنی ابتدا سے پیش کر رہا ہے۔ ہم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ زباں پہ پہلے درود و سلام آتا ہے، زباں پہ پہلے درود و سلام آتا ہے، پھر اس کے بعد محمد کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد محمد کا نام آتا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، کہا ہے نبیوں نے، یہ صرف میں نہیں کہتا، کہا ہے نبیوں نے۔ نبی کا نام ہی مشکل میں کام آتا ہے، نبی کا نام ہی مشکل میں کام آتا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں سینئر ثناءخواں جناب عبد القادر ملک صاحب سے کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔
ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو سلیقے سے بسر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو سلیقے سے بسر ہو جائے، ان کے کوچے سے میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، آنکھ سے اشک جو ٹپکے تو گوہر ہو جائے، آنکھ سے اشک جو ٹپکے تو گوہر ہو جائے، ان کے کوچے سے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک الموت میں حاضر ہوں مگر اتنا کرم، کیا بات، ملک الموت میں حاضر ہوں مگر اتنا کرم، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا کہنے ملک صاحب، سبحان صرف اللہ۔ ایک بار مدینے کا سفر ہو جائے، سفر ہو جائے، صرف ایک بار مدینے کا سفر ہو جائے، ان کے کوچے در عالی پہ کئی دن سے پڑا ہے کوثر، در عالی پہ کئی دن سے پڑا ہے کوثر، کیا بات، اب تو آقا بہت اچھا کوئی
رحمت کی نظر ہو جائے، نظر ہو کیا بات ہے، جائے اب تو آقا کوئی رحمت کی نظر ہو جائے ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے عمر تھوڑی ہو سلیقے سے بسر ہو جائے ان کے کوچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد القادر ملک صاحب ماشاء اللہ، اساتذہ کا انداز اور جو انداز آپ نے اختیار کیا، معیار یہی ہے نعت کا ماشاء اللہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور جس کا اظہار آپ فرما رہے تھے، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے عبد القادر ملک صاحب۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کسی بھی صاحب منصب ولی کو آپ دیکھیں تو اللہ کی اس میں اطاعت نظر آئے گی، اللہ کی توحید کا بہت زیادہ ان میں نظر آئے گا کہ پیغام دیا انہوں نے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رکھی اور لوگوں کو دعوت بھی دی کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، آپ کی اطاعت کریں۔ حضرت یہ فرمائے گا ایک بندہ مومن کی روحانی ارتقاء کے لیے محبت رسول کتنی ضروری ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ یقیناً بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، جیسے اللہ کے تعلق بندگی کے لیے تسبیح اور حمد اور تقدیس تحلیل ضروری ہے، ایسے ہی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق غلامی کے لیے آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا اور نعت یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ایک انداز ہے، چاہے نعت لکھنا ہو، نعت پڑھنا ہو یا نعت سننا ہو، ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اور آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ جتنے اولیاء صلحاء آپ دیکھیں گے، وہ جہاں ان کی زندگی عبادت الہی میں گزری، حمد خدا میں گزری، وہاں آقا علیہ السلام کی ثناخوانی میں گزری، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق غلامی کو استوار کرتے ہوئے گزری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے منبر مبارک پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حکم فرمایا، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے ثناخوانی کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین کائنات میں نہ آیا نہ کسی ماں نے جنا، آپ کو تو رب نے ایسے تخلیق فرمایا جیسے آپ نے گویا چاہا، اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے اس کمال پر تخلیق فرمایا اور تمام عیوب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کی حمد و ثنا نہ کرنا، اس سے بڑا بخل کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، اور اس سے بڑی خیانت نہیں ہے کوئی۔ اور صوفیاء اور عرفاء وہ تو اللہ تک پہنچے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر کر، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں آقا علیہ السلام کی ثناخوانی نہ ہو؟ اور پھر ایک بڑی لطیف بات، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا جو اسم مبارک رکھا اور رکھوایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لغوی معنی یہی ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، او الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، او الذی یحمد حمدا کثیرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے، یا انہیں کہنا زیب دیتا ہے، انہیں کہا جانا زیب دیتا ہے، جن کی حمد پر حمد ہو، بے شمار حمد ہو، کثرت سے حمد ہو۔ اور دیکھیے، ایک لفظ حمد، اس میں بھی تعریف کا معنی،
ایک لفظ ہے نعت، اس میں بھی تعریف کا معنی، ایک لفظ ہے ثنا، اس میں بھی تعریف کا معنی، اور یہ تینوں کلمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مستعمل ہیں، جائز ہیں، روا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو جہاں ہم ثنا خوانی کہتے ہیں وہاں حمد بھی کہہ سکتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں۔ نعت عرف ہے، مگر اگر کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ حمد تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، خاص نہیں، یہ عرف میں خاص ہے، مگر اگر عقیدتاً اللہ کے ساتھ خاص ہوتی تو پھر آقا علیہ السلام کا نام مبارک محمد کیسے ہوتا؟ اس کا تو معنی ہے جس کی حمد کی گئی، تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائق حمد ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد خود خدا تعالیٰ نے فرمائی، اور اولیاء اور صلحاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں، تو جیسے حمد اللہ کے لیے ہے عرف میں، تو ثنا نماز ہم پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو وہ ثنا خدا تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اس سے آگے دیکھیے جو عرب تھے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی شعر میں کرتے، کلام میں کرتے، اور اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا، اپنی نبوت مبارکہ کا اظہار فرمایا، بعثت حکم ہوا، تو کفار مکہ نے، معاندین نے آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ کچھ ایسے کلمات کہنا شروع کیے۔ تو ایک دن وہ سارے مل بیٹھے، انہوں نے کہا بھی سوچئے ذرا، دیانتداری کے اصول پر پرکھیے کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں یا ویسی بات کرتے ہیں، اپنے بغض کا، دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، تو جب ان کا نام گرامی استعمال ہوتا ہے تو ہمیں نام تو لینا پڑتا ہے محمد، اور پھر ہم کہتے ہیں محمد، پھر کہتے ہیں معاذ اللہ ایسے ہیں، معاذ اللہ ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، ادب کے لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے لٹریچر کا، یا تو پھر ان کی عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں یا پھر انہیں محمد کہنا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا اب ہم یہ تو چھوڑ نہیں سکتے دشمنی، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے نام استعمال کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ مزمم۔ تو صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ماجرات کیا، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا دیکھو میرے رب تعالیٰ کی شان، اللہ نے کیسے مجھے ان کے شر سے نکال لیا ہے۔ اب وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور ان کا مذمم وہ کون ہے جو ہے ہوتا پھرے، مجھے تو رب تعالیٰ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی شان یہ ہے کہ انہیں مانا ہے تو پھر حمد و ثنا میں زندگی گزارو، پھر آقا علیہ السلام کی تعریف میں زندگی گزارو۔ اور اولیاء اور صلحاء نے یہی کیا کہ کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق اسی سے استوار ہوتا ہے، تو لہٰذا نعت سنیے، نعت پڑھیے، نعت سے پیار کیجیے، کیونکہ اس سے عشق رسول کا دروازہ کھلتا ہے اور اسی در سے معرفت الہی کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں 4 مقامات پر نظر آتا ہے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے عرس پاک کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اسی وقت اسی چینل پر آپ روزانہ یہ محافل دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی اچھے انداز میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں جہاں مناقب شامل کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے نعت اور اس سے بھی پہلے حمد رب جلیل پیش کی جا رہی ہے، ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں یہ، اور منظوم اور منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تعارف ہے آج اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائیں، کیا تعارف پیش کیجیے گا حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے قضا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا، اور آپ کے حسب و نسب کا اگر جائزہ لیں تو اس نسل پاک سے آپ کا تعلق ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ والد گرامی کی طرف سے حسینی ہے، والدہ کی طرف سے حسنی ہے، نجیب الطرفین سید ہے، اور پھر گھر کا ماحول ایسا ہے، والد گرامی بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، اور اللہ رب العالمین نے بے پناہ عزت عطا فرمائی۔ والدہ بھی ولیہ ہیں، یعنی ولایت اللہ رب العالمین نے اس گھر میں دونوں اطراف سے اور دونوں جو جہات ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضور خواجہ صاحب کی جب ولادت ہوتی ہے، اور بچپن سے یہ علمی ماحول ہے،
دینی ماحول ہے، مذہب سے وابستگی ہے، اور تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے آپ کے بچپن میں اگر دیکھیں تو ایک طرف ناز و انداز سے آپ کا بچپنا گزرتا ہے، اور انتہا درجے کی آپ کے لیے آسائشوں کا اور آرام و سکون کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین سے جو وابستگی ہے اور دین کے مطابق آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ والد گرامی فرماتے ہیں 9 سال کی عمر مبارک میں آپ قرآن پاک مکمل آپ نے حفظ کیا، اور 15 سال تک آپ کے والد گرامی کا، جب آپ کی 15 سال عمر مبارک ہوئی تو والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، لیکن والدہ نے اس یتیمی کے باوجود بھی آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں اور دین سے جو وابستگی کا ایک تعلق تھا اور تحصیل علوم دینیہ کے لیے مختلف جو آپ نے اسفار فرمائے، والدہ نے ان سارے معاملات میں آپ کی پشپنائی فرمائی، اور ہر محاذ کے لیے، چاہے وہ آپ پہلے نیشا پور تشریف لے جا رہے، پھر اس کے بعد بخارا ہے، سمرقند ہے، بغداد ہے، اور پیر و مرشد کی ملاقات اور زیارت کے لیے اور قصبہ فیض کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو ان سارے جو اسفار ہیں اور یہ سارے مراحل ہیں، والدہ کے حکم کے مطابق یہ سارے معاملات ادا فرماتے ہیں۔ یعنی والدہ جدائی برداشت کر لیتی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ اپنے اس لال کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے وقف فرما دیا۔ اور پھر خود آپ کی کیفیت کیا ہے کہ جب آپ اور والد گرامی کی طرف سے آپ کو جو ترکے میں ایک باغ ملا اور ایک پنچکی تھی اور اسی سے گزر بسر، اور اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین نے صاحب ثروت افراد میں آپ کا شمار فرمایا، یعنی دنیاوی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنے باغ میں ایک دفعہ موجود ہیں، اور بچپن سے ہی جو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کا ایک آپ کا مشغلہ تھا اور آپ کی تربیت میں چیز شامل تھی، تو اپنے زمانے کے مشہور مجذوب شیخ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ، اور ابھی تک تعارف نہیں ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا نور ان کے چہرے سے آیا تھا، اور جو ان کی ایک شخصیت تھی وہ آپ کے وجود کو دیکھ کے ہی محسوس ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا قرب اور آپ کو معرفت حاصل ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ فروٹس پیش کیے، اور آپ نے جب دیکھا کہ جو یہ ایک لڑکا ہے، نو عمر ہے، لیکن تابعداری اتنی ہے، خدمت گزاری اتنی ہے، دینداری اتنی ہے کہ بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ جان پہچان اور بغیر اس طرح کے معاملات کے انہوں نے خدمت کے لیے اتنا بہترین ایک معاملہ کیا۔ تو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ ایک طرف سے فروٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ اپنے بیگ سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر آپ نے فرمایا کہ یہ تناول کر لو، فقیر کے پاس تمہارے لیے یہ ہے۔ تو جیسے ہی آپ تناول فرماتے آپ نے فرمایا کہ میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے سارے حجابات اٹھا دیے، اور ایسے جو انوار و تجلیات کا ایک جو سلسلہ تھا اللہ رب العالمین نے وہ جاری فرما دیا۔ یہاں سے فیض کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آپ تحصیل علوم دینیہ کے لیے کبھی بخارا، کبھی سمرقند، اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، تربیت وہاں بھی یہی فرمائی جا رہی ہے کہ دین سے وابستگی، اور اہل اللہ کی زندگی کا طریقہ یہی ہے، مشغلہ یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ دین سے کسی بھی طور پر اپنی وابستگی کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ اور بلکہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص جو حاضر ہوا اور مقصد یہ تھا کہ بیعت کرنی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں قصبہ فیض کے لیے حاضر ہوا، کئی مہینوں تک آپ نے آپ کی شخصیت میں اس نے کوئی کرامت کا معاملہ نہیں دیکھا، اور مقصد یہ لے کے آیا تھا کہ کرامت دیکھیں گے تو بیعت کا ایک سلسلہ اور ارادت کا سلسلہ قائم ہوگا۔ واپس جانے لگا کہ یہاں تو کوئی کرامت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ بھائی آئے کیوں تھے اور جانا کیوں چاہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی، کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میرے دل میں آپ کی دھاک بیٹھے گی اور ایک آپ کا ایک مقام و مرتبہ میرے دل میں جاگزین ہوگا۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے فقیر کو کبھی دین سے ہٹا ہوا پایا؟ اتنے مہینے تم فقیر کی خانقاہ میں رہے ہو، اور کبھی میری زندگی کا ایک بھی عمل قرآن و سنت سے تم نے ہٹا ہوا پایا؟ تو عرض کی کہ حضور ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل کرامت یہی ہے، یعنی استقامت و کرامت سے بڑی کرامت ہے، کرامت سے بڑھ کر یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی اولیاء کرام کا پیغام۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور آئیے بڑھتے ہیں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے حوالے سے۔ آپ کے خلیفہ اعظم اور مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل العارفین کے نام سے جو آپ کے ملفوظات کو یکجا کیا، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز ایک امانت ہے، بندوں کے سپرد کی گئی ہے، تو بندوں پر واجب ہے کہ اس امانت میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کی جائے اور اسے پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اور آخر میں منقبت شامل کریں گے، منقبت پیش کریں گے جناب محمد زبیر اسحاق، ہمارے تینوں جو مہمانان گرامی ہے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور تینوں ہی مفتیان اکرام یہاں تشریف فرمائے، تینوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، تینوں ثنا خانوں کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ خواجگاں خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم میرے خواجہ پیا، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، خواجہ خواجگاں نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے بوسہ دیا، تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے بوسہ دیا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض و کرم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، تیری نسبت کا دامن رکھے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رکھے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تھامنا ہاتھ ہے سید مہربان، تھامنا ہاتھ ہے سید مہربان، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، میرے خواجہ پیا لاج رکھنا فنا کی معین جہاں، حشر میں تاجدار حرم کے لیے، کر دو کرم کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔